باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج ہمارا الحمدللہ 26واں درس ہے، اور آج کے درس میں ہم نے صفات عارضی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا آج کا درس جو ہے بہت ہی اہم درس ہے، اور ہم نے اس سے پہلے دروس میں بات کر چکی ہوں، اور میں نے بتایا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تجوید گھومتی ہے حروف پر، اور حروف کا تعلق مخارج کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا یہ جو منہ ہے، آپ کا جو منہ کا اندرونی حصہ ہے، اس میں مختلف حصے بتائے تھے، 5 اعضائے تکلم بتائے تھے: جوف، زبان، حلق، دو ہونٹ، خیشوم۔ تو یہاں سے مختلف جگہوں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، اور وہ سارے میں نے آپ کے سامنے 1 to all بیان کیے تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے میری وہ پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور اسے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ بہت سے لوگ قرآن سے جڑ سکیں اور آسانی کے ساتھ قرآن کو سمجھ سکیں۔ انہی حروف کو آج ہم بات کریں گے، انہی حروف کو ہم نے پالش کرنا ہے، یعنی کون سا حرف کس طرح سے ادا ہوتا ہے، موٹا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، اس میں کس حد تک آواز کو کنٹینیو رکھیں گے، کہاں کس حرف پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے، یہ جو ساری باتیں ہیں، کس حرف کو کس طرح پڑھیں گے، ان کو کہا جاتا ہے صفاتی حروف۔ البتہ بعض صفات ایسی ہیں جن کا لاگو کرنا انتہائی اہم ہے، کمپلسری ہے، یعنی اگر آپ انہیں ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو لازمی صفات ہیں جن کا حروف میں اپلائی کرنا لازمی ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفات لازمی۔ ان کو صفات لازمی کہا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی ضدیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک صفت کہتی ہے کہ میرے حروف کو موٹا پڑھو، تو اس کے مد مقابل میں ایک اور صفت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، میرے حروف کو باریک پڑھو۔ تو اپوزٹ، ایک صفت کہتی ہے موٹا تو دوسری کہتی ہے باریک۔ ایک صفت کہتی ہے کہ جب میرے حروف پر ساکن ہو جائے تو اس پہ آواز جاری رہے گی، دوسری صفت آ جاتی ہے اس کے سامنے، وہ کہتی ہے کہ نہ، میرے حروف کو جاری نہیں رکھنا، بلکہ یہاں پر ایک سٹاپ کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان کے مد مقابل بھی صفات ہیں تو ان کو متضاد صفات کہا جاتا ہے، لیکن جو اس کا کامن نام ہے لازمی صفات لازمی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی صفات بھی ہیں کہ جن کا ادا کرنا لازمی تو نہیں، لیکن ایک وہ انسان کہ جو قرآن کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اس کی قرأت کو اچھے انداز سے پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کو بھی لاگو کرے، تاکہ آپ کی قرأت خوبصورت ہو جائے۔ اور یہ جو صفات لازمی نہیں ہیں لیکن خوبصورتی کے لیے ان کو ادا کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے عارضی صفات۔ اس کو آپ نے عارضی طور پر اس کو آپ ادا کریں گے، اگر ادا نہ کریں گے تو بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا آپ لحاظ رکھیں، صفات عارضی کا آپ لحاظ رکھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے صفات عارضی پہ ہم بات کریں گے۔ صفات عارضی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ صفات عارضی اور صفات لازمی میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صفات عارضی اور صفات لازمی میں فرق کیا ہے کہ صفات عارضی اور صفات لازمی میں فرق یہ ہے کہ ان کے مد مقابل میں جو ہے صفات پائی جاتی ہیں جنہیں متضاد صفات کہتے ہیں، لیکن جب آپ صفات عارضی پہ بات کریں گے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ غیر متضاد صفات، یعنی ان کے مد مقابل کوئی صفت نہیں ہوتی،
کیا ہے لازمی کے مقابلے میں جو ہے ایک متضاد صفت بھی ہوتی ہے، لیکن جو عارضی صفات ہوتی ہیں وہ ان کو غیر متضاد صفات کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی جو ہے صفت نہیں ہوتی۔ تو پہلی صفت جو ہے ہم صفت عارضی صفت جو ہم پڑھیں گے پہلی، وہ کیا ہے؟ صفت صفیریہ، ٹھیک ہے۔ صفیریہ کے ہم نے حروف بھی پڑھے تھے، ان کو ہم نے جو ہے اچھی طرح سے ہم نے پڑھے تھے، اور ان حروف کو میں نے بتایا تھا کہ کون سے حروف ہیں صفیریہ کے حروف اور ان کو کیا کہتے ہیں۔ صفیریہ حروف جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے حروف کو، جو صفیریہ کے حروف ہیں، ان کو ادا جب کرتے ہیں تو سیٹی والی آواز پیدا ہوتی ہے، اور وہ 3 حروف ہیں، اور وہ 3 حروف کون کون سے ہیں صفیریہ کے حروف؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی صفیریہ کے، رپیٹ کر دوں کہ صفیریہ کے حروف کون سے ہیں؟ صاد، ظا اور سین، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ حرف صاد ہے، حرف ظا اور حرف سین، یہ 3 حروف ہیں۔ ویسے تو ان تینوں میں جو ہے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ صفیریہ کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان حروف میں جو ہے، یہ جو 3 حروف ہیں، ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو ان تینوں میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کس میں؟ صاد میں جو ہے سیٹی کی آواز صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف صاد میں باقی بھی صفات پائی جاتی ہیں، صفت استعلا بھی اس میں پائی جاتی ہے، صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرف صاد کو جو حروف میں ہے، جس میں سب سے زیادہ، تو صفت صفیریہ حروف میں سے جو حرف ہے سب سے پہلے صاد ہے، اس میں سب سے زیادہ سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، لہٰذا صاد سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے سین اور ظا یا سین، یہ بعد میں ہے۔ سب سے زیادہ سیٹی کی آواز صاد میں، پھر ظا اور سین میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا میں آپ کو ایگزامپلس دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے حرف صاد کی مثال لے لیں۔ اب سب سے پہلے یہ جو حرف صاد ہے، اس کی میں آپ کو حرف صاد کی مثالیں حرف صاد کی مثالیں، اور ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ان کی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا مخرج ٹھیک ہوگا، تو آپ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تب بھی ٹھیک طرح سے کر پائیں گے جب ان حروف کی آپ پریکٹس کریں گے۔ اور قرآن میں بھی ایسی مثالیں آتی ہیں تو آپ جگہ جگہ جب بھی تلاوت کریں گے تو آپ فوراً وہ قاعدہ جو ہے اپلائی تب ہی کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے صاد کی مثال لے لیں۔ صاد میں جو ہے الصلاۃ، الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے والعصر، والعصر۔ اور تیسری ایک اور مثال لے لیں، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ تو ان کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اب دیکھیں، سیٹی کی آواز سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صاد میں آئی جاتی ہے، حرف صاد میں جو ہے سیٹی کی آواز، آپ نے اس کو صاد کو فوکس کرنا ہے۔ الصلاۃ، ٹھیک ہے، الصلاۃ والعصر، دیکھیں یہاں پہ صاد کو آپ نے فوکس کرنا ہے، والعصر اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ، یہاں پہ صاد کو آپ نے فوکس کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ۔ اور اسی طرح سے حرف سین پہ آ جائیں۔ حرف سین کی مثالیں،
حرف سین میں والسلام، دیکھیں اب اس میں بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے، سلام، ٹھیک ہے، اگر وقف نہ کریں تو والسلام، ورنہ والسلام، واستکبر، واستکبر، اس کے بعد من السماء، من السماء، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور بھی اسی طرح سے ہے، علیکم المن والسلوى، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 57، وہاں پہ ایک ورڈ ہے علیکم المن والسلوى، ٹھیک ہے، تو سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، اس میں بھی صفت صفیریہ میں جو الفاظ ہیں، سب سے پہلے صاد اور پھر سین ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی، والسلام، واستکبر، من السماء، علیکم المن والسلوى، علیکم المن والسلوى، دیکھیں والسلوى، اس کو فوکس آپ نے سین کو کرنا ہے، والسلوى، یہاں پہ سیٹی کی آواز آ رہی ہے، اور اسی طرح سے حرف زا، حرف زا کی مثالیں، نزل، نزل، زلزلات الارض، ٹھیک ہے، کیا ہے، زلزلہ، زلزلات الارض، مثال اور لے لیں، رزقن، رزقن، اور اسی طرح سے کلما رزقو، ٹھیک ہے، کلما رزق، اب اسے کیسے ادا کریں گے، یہاں پہ بھی دیکھیں اب زا میں جو ہے اس میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، نزلہ، یہاں پہ آپ نے زا کو فوکس کرنا ہے، جتنے بھی زا ہیں، زلزلات الارض، دیکھیں یہاں پہ زلزلات الارض، ارض یا ارضی، انزلنا، انزلنا، یہاں پہ دیکھیں سیٹی کی آواز آ رہی ہے، انزلنا، یہاں پہ بھی رزقن، ٹھیک ہے، رزقن، رزقن، کلما رزقو، ٹھیک ہے، رزقو، تو یہاں پہ بھی سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ صفات عارضی جو ہم نے آج پڑھی ہیں
ان میں جو ہے سب سے پہلی جو ہے عارضی صفت ہم نے پڑھی ہے صفت صفیریہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. صفت صفیریہ جو ہے اس میں صفیریہ جو حروف ہیں صاد ظا سین، اس کی میں نے آپ کو مثالیں دی اور واضح کیا کہ صاد میں جو ہے جو ظا سین ہے ان کے مقابلے میں صاد میں سب سے زیادہ سیٹی کی آواز آتی ہے اور ظا اور سین میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے. تو اب قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ حروف آئیں تو آپ نے یہ قاعدہ جو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں اور آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکیں. پروردگار عالم ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیکسٹ جو اگلی ہماری صفت ہوگی اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.